اور راجستھان والوں کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ بھائی لباس دیکھ کر تو کبھی پہچان کر ہی نہیں سکتے نا، اندر کیا ہے۔ دکان ہوتی ہے نا، اس کا شٹر بند ہوتا ہے، تب تک احساس نہیں ہوتا اندر ہے کیا۔ ہو سکتا ہے اندر ہیرے گولڈ رکھا ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر کوئلہ رکھا ہوا ہو۔ یہ تو جب شٹر کھلتا ہے تب پتہ لگتا ہے اندر کیا ہے۔ بظاہر تو لوگ اجلے کلفدار لباس پہن کے نظر آتے ہیں، گھومتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے وہ تو پتہ نہیں ہوتا نا۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء کرام، سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے پریکٹیکل تو یہی ہے نا راجستھان میں، یہی اجمیر آپ کے قریب میں، وہی غریب نواز کا پیالہ ہے، وہی کاسا ہے۔ انا ساگر ہی نہیں ہے، اجمیر کے سارے دریا، سارے نالے، سب کچھ اسی انا ساگر کے ساتھ سمٹ کر پیالے میں آ گئے۔ ولیوں کی شان جب قرآن نے بیان کی، جب قرآن نے ولیوں کا مقام بیان کیا، تو ولیوں کی عظمت بھی بیان کی اور ان سے منسلک ہونے کا راستہ بھی امت کو دکھایا۔ پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں ولیوں کا مقام بیان کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جب ان سے نسبت حاصل کرنے، ان کے قریب ہونے کی بات آئی تو اللہ کے قرآن نے وسیلے کا ذکر کیا اور یوں ارشاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان قرآن میں ہو گیا، اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اولیاء کا مقام بیان کیا، ان کی عظمتوں کا ذکر کیا۔ کون ہوتے ہیں ولی؟ کیا مقام ہوتا ہے اولیاء کرام کا؟ ولی وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدوں میں اپنی راتیں جاگ کر گزارتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ چلم پینے والے ولی ہوتے ہیں، بولو برگے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جذباتی تقریر نہیں ہوگی، بس ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا چلم پینے والا ولی، گانجا پینے والا ولی، چرس پینے والا ولی، یہ دھوئیں کے گول گول راؤنڈ سرکل بنا کے اڑانے والا ولی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ولی وہ جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرے، جو سجدے کرے۔ یہ جو پہاڑ کی بلندی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ والے کا جو آستانہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے یہاں پہ پہاڑ کی بلندی پہ کیا کیا؟ دنیا کو بھلا دیا، صرف اپنے مالک کو یاد کیا، پروردگار کو یاد کیا، نفس کو مار دیا، دنیا کو بھلا دیا، یاد رکھا تو اللہ کو یاد رکھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اللہ والے نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی قسم اللہ نے بھی یہ مقام عطا کیا۔ اے میرے ولی، اے میرے پیارے، تو نے میرا ذکر کیا ہے، اب تو اس پہاڑ کی چوٹی پہ رہے گا، کائنات یہاں آئے گی، تیرا ذکر کرے گی۔ بہت اچھے ولیوں کی شان ہے بھائی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے،
اگر صرف اللہ اللہ سے اللہ مل جاتا نا تو بہت لوگ تسبیح یوں پیچھے ٹانگ کے اللہ اللہ کرتے پھر رہے، انہیں اللہ مل جاتا، نہیں مل سکا جی نئے اسٹائل میں اب لوگوں نے تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، یوں پیچھے دونوں ہاتھ، تسبیح پیچھے، زبان پہ کچھ بھی نہیں، تسبیح کا دانہ برابر چل رہا ہے۔ یہ کون سا نیا طریقہ؟ زبان پر ایک لفظ نہیں، زبان ہل نہیں رہی ہے، تسبیح برابر چل رہی ہے۔ اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب کوئی اللہ والوں کی بارگاہ میں آتا ہے یہ دلوں کی زنگ کو دور کر دیتے ہیں، دل کو شفاف آئینہ بنا دیا کرتے ہیں۔ جب دل منور ہو جاتا ہے، جب دل مزین ہو جاتا ہے تو اس دل میں اللہ کے ذکر کے جلوے بس جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اس دل کو تازگی مل جاتی ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، یہ ولیوں کا مقام ہے، انہوں نے راتوں کو جاگ کر اللہ کا ذکر کیا، راتیں اپنی جاگ جاگ کر گزار دی۔ اچھا ایک بات بتائیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا رات ہم نے جو بنائی ہے وہ سکون کے لیے بنائی، کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی۔ اللہ کا خود فرمان ہے، اللہ نے فرمایا رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا، مگر ہاں میرے عزیزو بات بالکل درست ہے، یہ تو اپنا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بستر پہ لیٹ جائے سو جائے تب اسے سکون ملتا ہے، کسی کو بستر پہ نیند جب آتی ہے تب اس کو آرام ملتا ہے، اور کوئی وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو رات کو رب کی بارگاہ میں سر جھکائے پھر اسے آرام ملتا ہے۔ اپنا اپنا معاملہ ہے، کسی کو جاگ کر اللہ کا ذکر کر کے سجدے میں سر جھکا کے سکون ملتا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں کو جاگ تو رہے ہیں مگر ان کا جاگنا کیسا؟ کوئی لوڈو کھیل کے جاگ رہا ہے، کوئی کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہے اس میں کوئی کھیل کے جاگ رہا ہے، کوئی دیکھ کے جاگ رہا ہے۔ جاگنے والے تو بہت ہیں، یہ جاگنے والے جو دنیا میں کوئی کرکٹ کی وجہ سے جاگتا ہے، کوئی لوڈو کی وجہ سے جاگتا ہے، کوئی فیس بک پہ گھنٹوں کا وقت گزارتا ہے، فیس بک چلا کے جاگتا ہے، کوئی یوٹیوب پر فلمیں ڈرامے دیکھ کر جاگ رہا ہے۔ اے جاگنے والوں یاد رکھو تم ادھر حرام کام کر کر کے جاگتے ہو، فضول چیزوں میں وقت برباد کر کے جاگتے ہو، مگر جاگنے والے وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ رسول کا ذکر کر کے جاگتے ہیں، اور جاگنے والے یہ بھی ہیں جو اس رات میں اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر اللہ رسول کا ذکر سن کے جاگ رہے ہیں۔ یہ جاگنا کامیاب ہے۔ ایسے جاگے بندہ تو پھر اس کے مقدر کی معراج ہوتی ہے۔ ولیوں کا مقام، ولیوں کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے۔ اچھا ہر کسی کو یوں ہی کوئی بھی آئے تو ولی نہ سمجھنا۔ حضرت قبلہ سید مظہر علی باپو صاحب قبلہ تشریف فرما، میں نے اکثر لوگوں سے ان کے والد صاحب کے بارے میں سنا، ماشاءاللہ حضرت سید اظہر علی باپو صاحب قبلہ، بتایا بڑی خدمات ہیں ان کی قوم کے لیے، دین کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے، دین کا کام کیا، دین پھیلایا۔ بزرگوں نے کیا کیا؟ دین پھیلایا۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے آستانوں پہ نہ جاؤ، لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے ان قبروں میں؟ ہاں تجھے قبریں نظر آتی ہیں، کبھی ہمارے دل سے پوچھ اور ہم سے آ کر معلوم کرنا، صرف دل کی بات نہیں، ہم قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ یہ بزرگوں کے آستانے ہیں، تجھے قبریں اور مٹی اور پتھر نظر آتا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہو، اسے پانی کی ضرورت ہے، کسی ویرانے میں جہاں پانی نہ ہو، کوئی پیاس کی شدت سے تڑپتا ہو اور موت اس کے قریب ہو، اسے اس وقت میں پانی کی ضرورت ہے، وہ کہے کہ پانی، اس وقت میں کوئی شخص اسے ایک سونے کا گلاس لے جا کر دے دے،
چاندی کا گلاس لے جا کر دے، کہے یہ لو، اور اس میں پانی نہ ہو، وہ کہے گا اس سونے کے گلاس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ چاندی کا گلاس کسی کام کا نہیں ہے، اس میں پانی ہوتا تو میری زندگی بچ جاتی، اس میں پانی ہوتا تو میری زندگی بچ جاتی۔ پھر وہیں دوسرا ایک شخص آئے، پلاسٹک کا یا ڈسپوزل ایک گلاس لے کر اس میں پانی لے کر جائے اور اس شخص کو پانی دے، وہ اس کو فوراً پکڑے گا، اپنے لبوں سے لگائے گا، پانی پیے گا، وہ کہے گا یہ میرے کام کا ہے۔ سونا چاندی کا گلاس لے کر جاؤ، کسی کام کا نہیں۔ گلاس چاہے ڈسپوزل ہو، پلاسٹک کا ہو، چاہے مٹی کا ہو، مگر پانی اگر اس کے اندر ہے تو اس کی قیمت ہے۔ ان مزارات کو دیکھنے والوں تمہیں صرف مزار نظر آتا ہے، مٹی نظر آتی ہے۔ آؤ کبھی اس مٹی کے نیچے بھی دیکھو کیا ہے، اس پتھر کے نیچے بھی دیکھو کیا ہے۔ اس مٹی کے نیچے، پتھر کے نیچے اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، اللہ کا دوست آرام کر رہا ہے۔ تجھے اوپر سے مٹی نظر آتی ہے مگر اندر کبھی دیکھ، اندر دیکھے گا تو تجھے اللہ والے کا فیض نظر آئے گا۔ جس طرح گلاس کی حقیقت پانی سے ہوتی ہے، گلاس کی اہمیت پانی سے ہوتی ہے، اسی طرح ان مٹی اور پتھر کے مزارات کی اہمیت اللہ والوں سے ہوا کرتی ہے، ان کے وجود سے ہوا کرتی ہے۔ ان کا وجود ہے تو اس مٹی کی اہمیت ہے، ان کا وجود ہے تو اس پتھر کی اہمیت ہے، ورنہ پتھر تو بڑے ہیں، مٹی تو بڑی ہے، پتھر تو نالیوں میں بھی پڑے نظر آتے ہیں، ان پتھروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک پتھر وہ بھی ہے اس دور کے اندر دیکھو، نالی میں پڑے گرے پڑے پتھر، ان کی کوئی اہمیت نہیں، مگر ایک پتھر ایسا دنیا جاتی ہے، اس پتھر کو چومتی ہے، اس پتھر کا بوسہ لیا کرتی ہے۔ وہ کون سا پتھر ہے؟ وہ کعبے میں لگا ہوا حجر اسود ہے۔ اے میرے عزیزو، وہ بھی پتھر ہے۔ اگر ہر پتھر کی اہمیت ہوتی تو ہر پتھر کی اہمیت ہوتی، مگر نہیں، پتھر وہ ہے جو کعبے میں لگا، اس کی اہمیت ہے۔ ایک مقام ابراہیم ہے، وہ بھی پتھر ہے مگر اس کی اہمیت ہے، وہ کعبے میں ہے۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر کے سینے پر محفوظ ہے، وہ پتھر ان کی اہمیت، مگر ایک پتھر ہمارے آپ کے درمیان ادھر ادھر پڑے نظر آتے ہیں تو سب پتھروں کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے، پتھروں کو دیکھا جائے گا نسبت کہاں سے ہے، نسبت کی وجہ سے ان پتھروں کا بھی مقام بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء کرام، سبحان اللہ۔ اچھا آپ غور کریں، جب ایک پتھر کسی نسبت کی وجہ سے، کسی بزرگ کی نسبت کی وجہ سے اس کی اتنی عزت ہو جاتی ہے کہ اس پتھر کو چوما جانے لگتا ہے، تو پھر ایک بندہ کسی ولی کی نسبت کی وجہ سے کتنی عزت حاصل کر سکتا ہے؟ اسے بھی تو عزت مل سکتی ہے نا۔ اچھا، انسان کے اندر جو ہے نا، یہ فطری طور پر بات ہے کہ وہ ہر بات کو اپنی عقل کے میزان پر تولتا ہے، اور اللہ نے عقل دی ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی عقل کے میزان پہ ہر چیز کو تولے، سمجھے، پھر فیصلہ کرے۔ دل دیا اللہ نے، مگر ایکچولی گڑبڑ کہاں ہے؟ یہ نفس جو اللہ نے بنایا نا، یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بزرگوں کی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو مار دے۔ اچھا، میں نفس کے بارے میں ذرا سا آپ کو بتاؤں، پھر اپنی گفتگو کو وہیں لے کے جاؤں گا جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ نفس، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کے وجود کے اندر سب سے بری چیز جو پیدا کی وہ نفس ہے۔ نفس کی قسمیں ہیں، نفس امارہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ، پھر وہ ایک عظیم منزل ہے۔ نفس امارہ ہر انسان کے پاس ہے، مومن کافر کوئی بھی ہو، ہر انسان کے پاس ہے۔ یہ صرف اور صرف انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، نفس امارہ۔ اللہ نے فرمایا سب سے بری چیز اگر میں نے انسان کے وجود میں بنائی ہے تو وہ نفس ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے نفس سے فرمایا بتا میں کون ہوں؟
تو یہ نفس کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہ انانیت نفس کی وجہ سے آتی ہے۔ میں چودھری، میں مالدار، میں مکھیا، میں سرمایہ دار، مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ نفس انسان کو اس طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ نے نفس کو بنایا، پوچھا بتا میں کون ہوں؟ تو نفس اللہ سے کہہ رہا ہے اے پروردگار تو ہے میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں لے کر جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ 300 سال تک عذاب دیا گیا، بعض روایات کے مطابق 1000 سال تک جہنم میں رکھا گیا، عذاب دیا گیا، پھر نکالا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اتنا عذاب ہوا پھر بھی نہیں مانا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا پھر لے کے جاؤ، پھر لے کے گئے، جہنم میں ڈال دیا، پھر جہنم میں جلایا گیا۔ پھر اللہ نے بلایا، فرمایا بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ مانے گا نہیں۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ پروردگار عالم نے اس نفس پر بھوک کا بوجھ ڈال دیا، عبادت کا بوجھ ڈال دیا، فاقوں کا بوجھ ڈال دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ پھر یہ نفس کہنے لگا تو میرا مالک ہے، تو میرا پروردگار ہے۔ تو یہ نفس تب تک کنٹرول میں آتا ہی نہیں ہے جب تک اس پر عبادت کا بوجھ نہ ڈالا جائے، اس پر بھوک کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اور بزرگوں نے کیا کیا؟ اس نفس پر بھوک کا بوجھ ڈالا۔ 6 مہینے روزہ رکھ کر گزار دیے۔ نفس نے کہا آج بریانی کھانا ہے، تو اللہ والوں نے درختوں کے پتے چبائے۔ اس نے کہا آج مرغ مسلم چاہیے، اللہ والوں نے پیڑوں کی درختوں کی چھال چبائی، نفس کو مارا۔ اس نے کہا آج آرام کرنا ہے رات کو، اللہ والوں نے کیا کیا؟ ساری رات اللہ کے ذکر میں لگا دی۔ نفس کو اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ یہ نفس قابو میں آ گیا۔ اے میرے عزیزوں، بزرگوں کی تعلیم یہی ہے، نفس کنٹرول میں آتا ہی تب ہے، نفس پر بندہ قابو ہی تب پاتا ہے جب اسے بھوک کے بوجھ میں دبا دیتا ہے، جب اسے عبادت کے بوجھ میں دبا دیتا ہے۔ تو نفس کو مار کر پھر اللہ والوں نے راتیں جاگ کر اللہ کا ذکر کیا، بھول گئے دنیا کو۔ ایک بڑے عظیم ولی کا نام بتاتا ہوں میں، ایک اللہ کے ولی، بڑے عظیم ولی، نام ہے حضرت بایزید بستامی۔ کیسے پائے کے بزرگ ہیں، گناہگار آپ کی بارگاہ میں آئے، متقی بن کر گئے۔ آپ کی بارگاہ میں شرابی آیا، نمازی بن کے گیا۔ دین کی تبلیغ اس طرح سے کی ہے، اس طرح سے کی ہے کہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، لوگوں کے دلوں کی زنگ کو دور کیا۔ وہ حضرت بایزید بستامی۔ ایک روز آپ بازار گئے، ایک غلام خریدا، لے کر آئے۔ غلام سے فرمایا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا حضور میرا نام اسلم ہے۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، اسلم۔ اللہ والے نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام اسلم ہے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا ایک ڈیوٹی ہے تیری، ایک کام کرنا ہے۔ حضور کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے لیے ہر دن مجھے وضو کرانا ہے۔ غلام نے سوچا بڑے مزے کی زندگی گزرے گی، کام بڑا کم ہے، ایک بار فجر کی نماز میں وضو کرانا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ دن گزرا، رات آئی، اللہ والے نے عشاء کی نماز ادا کی، حجرہ بند، دروازہ بند۔ غلام نے سوچا اگر ادھر ادھر سو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے میں دیر ہو جائے، اٹھنے میں دیر ہو جائے، دروازے پہ بستر لگائے لیتا۔
اللہ والے کے حجرے کے دروازے پہ بستر لگائے لیتا ہوں، جیسے یہ اٹھیں گے ویسے میں اٹھوں گا، وضو کرا دوں گا۔ اللہ والے کا دروازہ بند ہوا، اس غلام نے بستر دروازے پہ لگایا، جیسے جیسے وقت گزرا اس کے کانوں میں آواز آنے لگی۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ساری رات اسی میں گزر گئی، اللہ والے نے ساری رات اللہ کا ذکر کیا، غلام ساری رات دروازے پہ آواز کو سنتا رہا، ساری رات اللہ کے ولی نے اللہ کے ذکر میں گزار دی۔ صبح کا وقت ہوا، فجر کا، دروازہ کھلا، غلام اٹھا، پانی لے کر آیا، اس نے وضو کرایا، اللہ والے نے وضو کیا، پھر فرمایا اے غلام بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام اسلم ہے، مگر سوچنے لگا کل ہی تو نام بتایا تھا، آج ہی بھول گئے۔ سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میں نے اپنا نام بتاؤں اور کل پھر ملاقات ہو، پھر حضرت کہیں آپ کا نام کیا ہے؟ کہوں گا سید صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے، کل نام بتایا، پھر نام معلوم کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، پہلی ملاقات میں ہو جاتا ہے، نام یاد نہیں رہ پاتا، دوبارہ معلوم کرنا پڑ جاتا ہے۔ غلام نے بھی سوچا کہ چلو پہلی ملاقات تھی، پہلی بار نام بتایا تھا، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل گیا، دوبارہ بتا دیتے ہیں، دوبارہ بتا دیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، رات آئی، پھر اللہ والے کے حجرے کا دروازہ بند ہوا، غلام نے پھر دروازے پہ بستر لگایا اور ساری رات اس نے پھر ان آوازوں کو سنا، اللہ 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 اللہ، رات بھر اللہ کے ذکر سے وہ سارا ماحول منور اور معطر رہا، رات بھر اللہ کا ذکر ہوتا رہا۔ پھر فجر کا وقت آیا، پھر دروازہ کھلا، پھر یہ غلام پانی لے کر آیا، پھر اللہ والے نے وضو کیا اور وضو کر کے پھر فرمایا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میرا نام بھول گئے، شاید آپ یاد رہے گا، بولتے رہو گے تو۔ تیسری مرتبہ نام بتا دیا، پھر سوچا یار تیسری مرتبہ نام بتا دیا، ابھی بھی یاد نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہے، اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں دماغ رہتا، ذہن سے نکل گیا۔ ایک دو دن تین دن کا قصہ نہیں ہے، 10-20 روز کا قصہ نہیں ہے، مہینے 2 مہینے کا قصہ نہیں ہے، سال 2 سال کا معاملہ نہیں ہے، 40 سال تک غلام نے وضو کرایا اور 40 سال تک اللہ کے ولی نے ہر دن وضو کے بعد میں نام معلوم کیا، 40 سال تک یہ غلام ہر دن اپنا نام بتاتا رہا۔ 40 سال اہمیت رکھتے ہیں، دن کاؤنٹ کرنا 40 سال کے کتنے بنتے ہیں، ہر دن وہ نام بتاتا، ہر دن اللہ والا نام معلوم کرتا۔ جب 40 سال گزر گئے تو غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، رو کے کہنے لگا اللہ والے 40 سال ہو گئے، ہر دن وضو کراتا ہوں، آپ نام معلوم کرتے ہو، ہر دن نام بتاتا ہوں، اللہ والے کیا میری خدمت میں کوئی کمی ہے کہ آپ میرا نام بھول جاتے ہو؟ کیا بات، کیا آپ مجھ سے راضی نہیں ہو؟ آپ میرا نام بھول جاتے ہو، روز بتاتا ہوں۔ اتنا سنا، غلام کی آنکھوں کے آنسو دیکھے، حضرت بایزید بستامی نے دلاسا دیا، تسلی دی اور فرمایا آپ کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں، اور رو کر فرمانے لگے آنکھوں میں آنسو لانے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا او یار غصہ نہ کر، تیرا نام میں بھول جاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ بایزید کو صرف اللہ یاد رہتا ہے اور کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ یاد رہتا ہے تو پروردگار یاد رہتا ہے، یاد رہتا ہے تو اللہ یاد رہتا ہے۔ میں دنیا کو بھول جاتا ہوں، ارے دنیا تو چھوڑ، بایزید تو خود کو بھی بھول جاتا ہے۔
یہ ہے ان کا مقام. خود کو بھلا دیا, یاد رکھا تو صرف اللہ کو یاد رکھا, دنیا کو بھلا دیا, کائنات کو بھلا دیا. جب انہوں نے کائنات کو بھلا دیا تو اللہ نے مرتبہ کیسا عطا فرمایا. اللہ نے اس کائنات کے دل میں ان کی محبت ڈال دی. اللہ محبت کرنے لگا, پیار کرنے لگا. اللہ نے اعلان کر دیا, جبرائیل کو بلایا, اے جبرائیل ادھر آؤ, میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں, تم بھی کرو. آسمانی دنیا میں اعلان کر دو میرے فلاں بندے سے آسمانی مخلوق پیار کرے. اور حدیث کا ٹکڑا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض. اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل زمین پر جاؤ, زمین والوں کے دلوں میں میرے بندے کی محبت کو ڈال دو, میرے ولیوں کا پیار ڈال دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بزرگوں کی محبت کون ڈالتا ہے دلوں میں؟ اللہ ڈالتا ہے. دل میں محبت اللہ ڈالے تو کسی ملا کی مجال نہیں کہ دل سے اس محبت کو نکال سکے. پھر اللہ نے مقام بلند کر دیا, فرمایا اب یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا دامن پکڑ کے میری بارگاہ میں آؤ. ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں رسائی پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں. اب ان کا دامن تھام کے آؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرما دیا اے میرے بندو, اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کا دامن تھام لو, سچوں کے دامن کو پکڑ لو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ وسیلہ ہے, اس وسیلے کے بنا اللہ کی بارگاہ میں رسائی ممکن نہیں ہے. کیوں ان کا وسیلہ ضروری؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پر اس کی راہ میں وقف کر دی. لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رکھو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو, ضرورت ہی نہیں ہے وسیلے کی. لوگ کہتے ہیں کیسے ضرورت نہیں ہے؟ آئیے سمجھیے یہ سلسلہ اور وسیلہ کس قدر ضروری ہے. ان لوگوں نے تقوی اختیار کیا. اس آیت میں دو چیزیں ہیں, تقوی پرہیزگاری, خوف خدا, خشیت الہی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ اللہ کے ولیوں کا دامن تھام کر اس کی بارگاہ تک پہنچنا. تو یعنی کسی بزرگ کی بارگاہ میں بھی اگر آپ کو جانا ہے تو اس کے لیے بھی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ تم پہلے متقی بنو, دلوں کو صاف کرو, تقوی اختیار کرو. بزرگوں کی بارگاہ میں بے ادب بن کے نہ جانا, با ادب بن کے جانا. اور یہ سکھاتا ہے قرآن, دل اپنے صاف کر کے جانا. پھر دیکھو کیسے فیض ملے گا, کتنا فیض ملے گا. اے لوگو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ, تقوی اختیار کر کے جاؤ. تقوی کیا ہے؟ اللہ نے متقیوں کا مقام قرآن میں بیان کیا. پروردگار نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین. اللہ نے فرمایا اللہ محبت کرتا ہے تو متقیوں سے محبت کرتا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ مع المتقین. اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے ساتھ ہے, تو متقی بنو, تقوی اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالی پیار کرنے لگے گا, اللہ محبت کرنے لگے گا, اللہ کا ساتھ مل جائے گا. اور تقوی کیسے آتا ہے؟ تقوی تب آتا ہے جب بندہ کسی نیک, کسی سچے کا دامن تھام لیتا ہے, وہاں جاتا ہے, اسے تقوی کی دولت مل جاتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم تاجدار بغداد کی بارگاہ میں چور بھی آئے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچ کر ان چوروں کو اللہ والے نے ولایت کا تاج پہنا دیا ہے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے یوں مجمع لگے ہوتے تھے, تقریر کرتے تھے سرکار غوث اعظم.
جیسے آج ہم تقریر کر رہے ہیں، حضور غوث اعظم کا مجمع، کتنے لوگ، آج تو 500,000 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 2,000 3,000 5,000، کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس مائک کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر پاسبل نہیں کہ ہماری آواز پہنچ سکے۔ یہ بڑے بڑے اسپیکر، بڑی بڑی مشین، یہ اسٹیج، یہ ممبر، یہ مائک کس لیے کہ آپ تک اس مائک کے ذریعے، ان مشینوں کے ذریعے، ان اسپیکرز کے ذریعے آپ تک آواز پہنچے۔ 500,000 لوگوں میں آواز پہنچانا ہے تو مائک کی ضرورت ہے، اسپیکر کی ضرورت ہے۔ مگر سرکار بغداد جب تقریر کرتے ہیں تو 500,000 نہیں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ 70,000 لوگوں کا مجمع، کوئی مائک نہیں، کوئی اسپیکر نہیں، کوئی مشین نہیں۔ اور کرامت دیکھو میرے غوث کی، کرامت دیکھو بغداد کے تاجدار کی، جتنی آواز پہلے آدمی کو پہنچتی تھی اتنی ہی آواز مجمع میں بیٹھنے والے آخری انسان کو پہنچتی تھی جب آپ تقریر کرتے تھے۔ مگر کیا تھا؟ جب سرکار غوث اعظم تقریر کیا کرتے تھے، سرکار بغداد کا مجمع، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، خشیت الہی پہ بات ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مجمع کے اندر سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، اور ایک تقریر کے اندر 70 جنازے لوگوں کے اٹھ کے جاتے ہیں، خشیت کے سبب لوگوں کی روتے روتے جان نکل جاتی ہے۔ یہ آپ کے الفاظ کا، آپ کی زبان کا کمال تھا۔ اور کمال کیوں نہ ہو اس زبان میں، وہ زبان جس زبان پہ مصطفیٰ جان رحمت نے لعاب دہن لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی مگر تقریر نہیں کرتے تھے پہلے۔ ایک روز خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لے آئے، والی کونین تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا اے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تقریر کیا کرو۔ یا رسول اللہ میں عجمی یہ عربی کیسے کروں؟ آقا نے فرمایا ذرا منہ کھولو، زبان نکالو۔ ادھر منہ کھولا سرکار بغداد نے، تاجدار مدینہ نے اپنا لعاب دہن لیا، سرکار غوث اعظم کی زبان پر آپ کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ میرے آقا نے سرکار غوث اعظم تاجدار بغداد کے منہ کے اندر 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اب دوسرا دن آیا، پھر رات کو سوئے، خواب دیکھا۔ کون خواب میں آئے؟ مولا علی خواب میں آئے، تاجدار ولایت خواب میں آئے، داماد پیغمبر خواب میں آئے۔ مولا علی نے فرمایا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ منہ کھولو۔ منہ کھولا، 6 مرتبہ مولا علی نے لعاب دہن ڈالا۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد میں جب سرکار غوث اعظم نے تقریریں کی، جب بیان کیا، آپ کے خلیفہ ہیں، نام حضرت امام ابو علی حیاتی، آپ فرماتے ہم نے مجمع کے اندر دیکھا آپ ادھر تقریر کرتے، ادھر لوگوں کی چیخیں نکلتی تھی، ہم گنا کرتے تھے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، ہم گنا کرتے تھے کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء کرام، عظمت مصطفیٰ۔ تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چور آئے ولی بن گئے، گناہگار آئے متقی بن گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ چور آئے، اسی لیے میرے امام نے، تاجدار بریلی نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کہی، قلم توڑ دیا۔ میرے امام نے فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اچھا، میں نے ولیوں کی عظمت بیان کی، ولیوں کا مقام بیان کیا، میں ایک چیز اور اسی ضمن میں بتاتا چلوں گا۔ میں قرآن سناؤں گا آپ کو، ادھر ادھر کی بات نہیں سناؤں گا۔
میں کہوں مت مانو، یہ علماء کہیں مت مانو، مگر جب رب کا قرآن کہے تو انکار کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ اپنی بات تو بڑے بڑے جھوٹے دنیا میں اپنی بات بتا کے نکل جاتے ہیں، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ ولیوں کی صفات، ولیوں کا مقام ایک جگہ نہیں، قرآن میں 12 اللہ نے بیان کیا، متعدد مقامات پر۔ یہ جو لوگ ولیوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، یہ سوچیں اور قرآن سمجھ کے پڑھیں، انہیں پھر پتہ لگے گا کہ اولیاء کرام کی شان کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن پڑھتے جاؤ اور ولیوں کا مقام سمجھتے جاؤ۔ التائبون، پہلی صفت ولی کی، پہلی کوالٹی، پہلی خوبی کیا ہے؟ سنیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ولی کی پہچان کیسے کرو گے؟ کوئی بھی رنگ برنگی کپڑے پہن کے آ جائے ولی نہ سمجھنا، لمبا جبہ اونچی دستار دیکھ کر کسی کو ولی نہ سمجھ لینا، کوئی دھونا لگا کے بیٹھا ہو چلم میں کش لگاتا ہو ولی نہ سمجھ لینا، کوئی نشہ کرنے والا ولی ہو نہیں سکتا، کوئی چلم کا دھواں اڑانے والا سوچو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو ولیوں کی پہچان کراتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پہلی کوالٹی ولیوں کی بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا التائبون، اللہ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کیا کرتا ہے۔ وہ ولی جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والا ولی جو خود بھی توبہ کرے، لوگوں کو توبہ کا راستہ دکھائے، اور جو خود بھی توبہ نہ کرے، کسی اور کو توبہ کی تلقین بھی نہ کرے، وہ کیسا ولی؟ آج کل تو ایسی زیادہ ٹہل رہے ہیں جو خود بھی توبہ سے دور اور ان کے ساتھ والے بھی ان جیسے، بس اللہ ماشاءاللہ، اللہ رحم فرمائے۔ ولی وہ جو توبہ کرتا ہے، پڑھ کے دیکھو ولیوں کی زندگیاں، سارے اولیاء کی زندگی پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم ہر ولی تمہیں روتا نظر آئے گا اللہ کے خوف سے، ہر ولی کی آنکھوں میں آنسو رب کے خوف کے سبب ملیں گے۔ مولا علی تاجدار ولایت ہیں، سلطان الولایت ہیں، مگر رب کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کو دیکھ لو، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم ڈرتے نہیں، توبہ ہی نہیں کرتے، خوف ہی نہیں ہمارے دل میں، چھوٹے لوگ ہیں نا ہم، وہ بڑے لوگ تھے، بہت روتے تھے، بہت آنسو بہاتے تھے۔ اے میرے عزیزو، دو آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، دو آنسو جو اللہ کے خوف کے سبب نکلتے، فرمایا گیا ان آنسوؤں کی اہمیت یہ ہے کل بروز قیامت، کل میدان محشر میں یہ دو آنسو جو اللہ کے خوف کے سبب نکلے، یہ دو آنسو اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اسی لیے وہ روتے تھے، اسی لیے وہ آنسو بہاتے تھے۔ سرکار بغداد، تاجدار بغداد، جن کا ہم نام لیتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، جانتے ہو ان کا مقام؟ حضرت امام ابو علی حیاتی آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، خانہ خدا کا طواف کر رہا تھا، دل سے سننا ایک جملہ،
حضرت امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، طواف کعبہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ایک انسان ہے جو پتھروں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے، بڑی شدت کے ساتھ میں رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے التجا کر رہا ہے، یا اللہ میں گناہگار ہوں مجھے معاف کر دے۔ وہ رونے والا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہہ رہا ہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اے مولا، اے پروردگار، کل بروز حساب، کل میدان محشر میں میرا حساب نہ لینا، اے اللہ میرا حساب نہ لینا، اے اللہ میرا حساب نہ لینا۔ رونے والا رو رہا ہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، اے مولا بروز قیامت میدان محشر میں میرا حساب نہ لینا، اور پھر رو کے کہتا ہے، یا اللہ اگر حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو یا اللہ مجھے میدان محشر میں اندھا کر دینا، مجھے نابینا کر دینا، میری آنکھوں کا نور لے لینا۔ اللہ امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں میں دیکھا دور سے اس رونے والے کو، اس کے جملے سنے، میرا دل کانپ گیا، یہ کون شخص ہے جو اتنی شدت سے رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا مولا میرا حساب نہ لینا، اور حساب لینا تو مجھے نابینا کر دینا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ رونے والا رو رہا ہے، اس کی ہچکیاں بن گئی روتے روتے۔ امام ابو علی حیتی فرماتے رونے والا اتنی شدت کے ساتھ میں رویا کہ ایک چیخ نکلی، غش کھا کے زمین پہ گر گیا، رونے والا بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے میں آگے گیا، میں نے سوچا جا کے تو دیکھوں کون رو رہا ہے، ذرا جا کے تو دیکھوں کون ہے رونے والا۔ کہتے مجھے بھی بڑا خیال آیا، میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ شاید کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، یا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہتے میں آگے گیا کہ جا کے چہرہ تو دیکھوں، جب میں قریب گیا سنو جملہ دل پھٹ جائے گا۔ امام ابو علی حیتی فرماتے میں قریب گیا، میں نے جا کر جیسے ہی چہرے کو دیکھا، زلفوں کو ہٹایا، کہتے میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ رونے والا کوئی گناہگار نہیں تھا، وہ ولیوں کا سردار غوث اعظم رو رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رب کے خوف سے روئیں، توبہ کریں۔ آج قادری اپنے آپ کو غوث اعظم کا غلام کہتا ہے، مگر گناہ کیے جاتا ہے، کبھی احساس نہیں ہوتا، کبھی ندامت کا ایک آنسو آنکھ میں نہیں آتا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ بزرگوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم بزرگوں کی بارگاہوں میں آتے تو ضرور ہیں، مگر یہ بتائیں ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم لے کے کیا جاتے ہیں، کیا ملتا ہے ان کی بارگاہوں سے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں شرابی آیا تو شراب چھوڑ کر متقی بن گیا۔ آج کسی بزرگ کی بارگاہ میں شرابی آیا، شرابی واپس چلا گیا۔ کیا لے کے گیا؟ کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ کیا مطلب ہے کہ بزرگ کمال نہیں رکھتے، فیض نہیں رکھتے؟ ان کا فیض ہے، کمال رکھتے ہیں، مگر آنے والے میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی ذات سے مستفیض ہو سکے یا ان کا فیض حاصل کر سکے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسے آنے والوں کو ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ایسے آنے والوں کو یہ نظر رحمت ان کی پڑتی ہی نہ ہو ان آنے والوں پر۔ کیا حالت ہے آج نوجوان طبقہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، شراب کے جام پی رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس میک کا نشہ کرنے لگے۔ شہروں میں ہم نے دیکھا ہے، دلی جیسے شہر میں ہم نے دیکھا، قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کرنے لگے، کوئی گانجا، کوئی اس میں کوئی چرس، کوئی جو ہے انجیکشن لگا رہا ہے، ساری قوم برباد ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں برباد ہو رہی ہے قوم؟ کیوں یہ نئی نسل تباہ ہو رہی ہے؟ کیوں آخر ان کو ہم صحیح راستے پر نہیں لا پا رہے ہیں؟ آج ہم نے دیکھا ہے، آج
ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ پر زیادتیاں کر رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، آج ہمارے نوجوان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھو، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، اور کتنے ایسے جو سٹے میں لگے، اور سٹا آپ کئی قسم کا چلنے لگا، الگ الگ طریقوں کا سٹا۔ اب موبائل پہ نہ جانے کتنی اپلیکیشنز ایسی آ رہی ہیں کہ ان پہ سٹا ہوتا ہے، کوئی کرکٹ کی ٹیم بنا کے سٹا کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو پہ سٹا لگا رہا ہے، کوئی کہیں سٹا لگا رہا ہے۔ یہ سب حرام کام کس کے کام ہے؟ یہ جوا، یہ بازیاں لگانا، یہ شرابیں پینا۔ قرآن پڑھو، اللہ نے فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ کام کس کے کام؟ قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطان کے کام ہیں، شیطان کے کام۔ اور کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا مسلمان۔ کام شیطان کے کر رہا ہے مسلمان۔ اللہ نے عقل دی ہے نا، سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا ہے نا، اللہ نے دین کی دولت دی ہے، کیا سمجھتے ہو اس کو؟ اے لوگوں، ان بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا قریب سے، صرف ان کی بارگاہ میں آ کر یوں خالی نہ جایا کرو، ان کی بارگاہ میں آؤ، ان کی زندگیوں سے فیض حاصل کرنا ہے تو ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو، ان کی زندگیوں سے فیض حاصل کرنا ہے تو ان کے مشن کو اپنا لو، ان کے طریقوں کو اپنا لو۔ ان کی زندگیاں پیغام دیتی ہیں، ان کی زندگیاں ہر زاویے پہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا معاشرے کے اندر، کتنی بدتمیزیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، نئی نسل تباہ ہو رہی ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہے، وہ تباہ ہو رہی ہے نئی نسل۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں وہ تعلیم نہیں مل رہی کہ یہ توبہ کر سکیں۔ مگر میرے عزیز، توبہ کریں اللہ سے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، رب پسند کرتا ہے۔ کوئی شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، کوئی بھی ہو، مگر جب وہ توبہ کیا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، گناہگار چاہے جتنا بھی بڑا ہو، گناہ چاہے اس کے جتنے زیادہ ہو، مگر اللہ کی رحمت سے زیادہ کسی کے گناہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئے رب کی بارگاہ میں دو آنسو لے کر آئے، رب کی رحمتیں بلا رہی ہے، آنے والا ادھر دو آنسو لے کے آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، شیطان نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہنے لگا اے اللہ تیری قسم اٹھاتا ہوں، تیری قسم ہے مجھے، تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، اے پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گناہوں کی دعوت دوں گا، نیکیوں کے راستوں سے ہٹاؤں گا، گناہوں کے راستوں پہ کھڑا کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے شیطان تو میرے بندوں کو بہکائے گا، ایک جماعت تو ایسی ہوگی تو لاکھ کوشش کر لینا مگر وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، مگر کچھ ہوں گے جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے، جو تیرے وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے، ان سے گناہ بھی ہو جائیں گے، مگر سن لے وہ گناہ تو کر لیں گے مگر میں بھی پروردگار ہوں ان کا، میں بھی رب ہوں، پیار کرتا ہوں، میں ان کے لیے اپنی رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھول دوں گا۔ وہ جب بھی روتے ہوئے آئیں گے، جب بھی نادم ہو کر آئیں گے گناہگار ہوں گے، مگر جائیں گے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ مگر بندہ آئے تو صحیح رب کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑا پیار کرتا ہے، بے شک بہت پیار کرتا ہے۔ بے شک۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔
وہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، سوچیں۔ فرمایا گیا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے فرمایا او میرے غافل بندے، او گناہگار بندے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ پلٹ کے آ جا، اپنے رب کی طرف آ جا، آ کر دیکھ تو صحیح تیرا رب کتنا بڑا کریم ہے۔ آ تو صحیح، دیکھ تو صحیح رب کی عطاؤں کو، کتنا بڑا کریم ہے پروردگار۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا، کسی بزرگ نے کسی اپنے مرید سے، کسی اپنے قریبی سے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کوئی شخص تھا، کہا تھا کہ ایک بات بتا، اگر کل میدان محشر میں اللہ تعالی تیری ماں پہ فیصلہ چھوڑ دے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تو بتا تیری ماں تیرے حق میں کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا فیصلہ کرے گی ماں؟ کہنے لگا حضور ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بہت پیار کرتی ہے ماں، اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے ماں۔ کہنے لگا اگر اللہ نے بروز قیامت ماں پہ فیصلہ چھوڑا تو ماں ہرگز جنت میں بھیجے گی، دوزخ میں نہیں بھیجے گی۔ یہ تو ماں کی محبت ہے نا، بولو بولو، ماں کی ممتا یہ، ماں دوزخ میں نہیں بھیجے گی، جنت میں بھیجے گی۔ تو اللہ والے نے فرمایا تجھے اپنی ماں پہ اتنا بھروسہ ہے، اپنی ماں کی ممتا پہ اعتماد ہے کہ وہ جہنم میں نہیں بھیجے گی، جنت میں بھیجے گی، تو اپنے رب کی رحمتوں پہ بھی بھروسہ کر لے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں کی ممتا پہ اعتماد ہے کہ وہ جنت میں بھیجے گی، تو رب کی رحمت پہ بھی اعتماد کر لے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تجھے جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ وہ رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ تجھے جہنم میں بھیج دے، وہ رب چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو جنت کا حقدار بنا دوں۔ مگر کوئی آئے تو صحیح، کوئی 2 آنسو بہائے تو صحیح، کوئی رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو صحیح، پھر اس کی زندگی نہ بدلے تو کہنا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال کرنا۔ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے، ایک عربی دیہات کے رہنے والے ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فکر چہرے پہ نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگے آقا بس اتنا سوال کرنے آیا ہوں، کل بروز حساب میدان محشر میں حساب کون لے گا؟ کیا فکر ہے؟ حساب کون لے گا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا او میرے صحابی، کل میدان محشر میں حساب کوئی اور نہیں لے گا، حساب پروردگار لے گا، حساب کائنات کا مالک لے گا، اللہ تعالی لے گا۔ اتنا سنا تو صحابی مسکرائے، واپس چلنے لگے۔ میرے آقا نے دیکھا، فرمایا اتنا سا سوال جواب لیا، مسکرا کے چل دیے، بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ آئے سوال کیا، آئے تو فکر مند تھے، اب مسکرا کے چل دیے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ واقعی جب آیا تھا بڑا فکر مند تھا، یا رسول اللہ مجھے فکر تھی کہ کل حساب کون لے گا، میدان محشر میں حساب کون لے گا۔ آقا میں فکر مند تھا،
مگر یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں نے سوال کیا، آقا جب آپ نے جواب دیا حساب اللہ لے گا، تو میرے دل کو سکون مل گیا، دل میرا مطمئن ہو گیا، اور مجھے پتہ لگ گیا حساب اللہ لے گا۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے، وہ اللہ حساب لے گا۔ جس نے فرمایا انی انا الغفور الرحیم، وہ اللہ حساب لے گا۔ جس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ اللہ حساب لے گا۔ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا رسول اللہ، وہ اللہ حساب لے گا۔ تو میرا دل پرسکون ہو گیا کہ وہ خدا بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، یقیناً وہ رب میرا مجھے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سلطان شاہ ولی، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو توبہ تو کرے بندہ، گناہوں پر نادم تو ہو۔ ولی کی پہلی صفت کہ وہ توبہ کرنے والا، اور وہ توبہ کو عام کرنے والا، وہ لوگوں کو توبہ کا راستہ دکھانے والا۔ انسان اگر سمجھے اور رب کی محبتوں کو اور اس کے احسانات کو دیکھے، تو پھر اسے اندازہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، اور جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا ہوں۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ پروردگار کی شان ہے۔ دیکھا تو کسی نے نہیں نا، مگر رب کے کرم پہ بھروسہ ہے، رب کی عطاؤں پہ بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے میرا بندہ توبہ کرے، آئے، پھر میری رحمتوں کو دیکھے میں کتنا معاف کرنے والا ہوں، پھر میری رحمتوں کا اندازہ کرے کہ رب پیار کتنا کرتا ہے۔ وہ رب جو اتنا پیار کرے بندے سے، پھر بندہ اس رب سے اس اپنے پروردگار سے منہ موڑ لے، اس اپنے پروردگار سے منہ موڑ کر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کوئی بچانے والا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں بچا سکتا، بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی۔ آج جو لوگ بھاگتے نا ادھر ادھر، جادوگر، بابا، یہ وہ، دینے والا خدا ہے، دیتا بھی وہی ہے، کرم بھی وہی کرتا ہے، رحمتیں اسی کی ہیں۔ اس کی رحمت شامل نہ ہو کوئی کام چل سکتا ہے؟ اس کی رحمت شامل حال نہ ہو زندگی کا گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر آج ہماری قوم کہاں جاتی ہے؟ جادوگروں کے پاس، باباؤں کے پاس، ان دکانداروں کے پاس۔ اے میرے عزیزوں، کہیں بھی چلے جاؤ مگر اتنا یاد رکھنا، جہاں بھی جاؤ گے تمہیں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے فرما دیا جہاں بھی جاؤ گے، جتنا بھی زور لگاؤ گے، تم کائنات کے سارے انسان جمع کر لو، سارے جنات جمع کر لو، پوری طاقت لگا لو، جتنا زور لگانے لگا لو، مگر اتنا یاد رکھو، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جہاں بھی کائنات میں جاؤ گے تمہیں رب کی طاقت کے جلوے نظر آئیں گے۔ کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی زمین پر جہاں بھی جاؤ گے رب کا حکم چلتا ہے، رب کی طاقت کے نظارے کرو گے، رب کی قدرت کو دیکھو گے، تو پھر میرے عزیزوں اس رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ جاتے ہم؟ اللہ والوں سے محبت کرنے والوں، اللہ والوں کی زندگیاں پیغام دیتی ہے کہ بندہ توبہ کرے،
ولی توبہ کرنے والا، توبہ کا راستہ دکھانے والا، یہ پہلی صفت ولی کی، یہ پہلی کوالٹی ولی کی۔ تو بندے کو چاہیے ان بارگاہوں میں آئے تو اگر گناہگار آیا ہے تو توبہ کر کے جائے، اگر یہاں پر شرابی آیا ہے تو متقی بن کے جائے، بے نمازی آیا ہے تو نمازی بن کے جائے، اگر بزرگوں کی بارگاہ میں آنے والا کوئی سود کھانے والا ہے تو سود کو چھوڑ دے، یہاں پہ آنے والا اگر کوئی حرام کی دولت جمع کرتا ہے، مال حرام کو جمع کرتا ہے، تو وہ یہاں آ کے کم از کم اتنا تو سیکھ لے اللہ والوں کی زندگیوں سے کہ حرام رزق کبھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مال حرام یہ جو آج اس کا مار لیا، اس کا مار لیا، اس کی زمین مار لی، اس کا پیسہ مار لیا، اس کا یہ حساب دینا ہے، کل مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنا ہے میرے بھائی۔ اس رات کو یاد کیا کرو جو قبر کی پہلی رات ہے، اور اس وقت کو یاد کیا کرو جب موت آئے گی۔ آسان نہیں ہوتا ہے مرنا، اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا سمجھ لیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے مرنا، 2 4 5 10 سیکنڈ کا کھیل ہے۔ ایک بیمار انسان ہے، اس کے منہ کے اندر چمچ سے پانی ڈالا جا رہا ہے، آخری لمحات ہے زندگی کے، ایک چمچ پانی اس کے منہ میں ڈال دیا، اس نے نگل لیا، دوسرا چمچ پانی ڈالا، وہ پانی نگل نہیں پایا اس لیے کہ روح نکل گئی۔ ہم نے سمجھا بڑا آسان ہے مرنا، 10 سیکنڈ نہیں لگتے، مر جاتا ہے بندہ۔ ادھر گولی چلانے والے نے گولی چلائی، ادھر سامنے کسی کے سینے میں لگی، زمین پہ گرا، خاک و خون میں تڑپ کر 5 10 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ میں مر گیا۔ ہم نے سمجھ لیا بڑا آسان ہے مرنا، ٹائم ہی نہیں لگتا۔ ادھر روڈ پر چلتے ہوئے کبھی ایکسیڈنٹ دیکھے ہوں گے، کسی کا دماغ کھل گیا، بھیجا روڈ پہ پڑا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ کے دور روڈ پہ پڑا ہے، جسم کے اعضاء بکھر گئے۔ ہم نے سمجھ لیا بڑا آسان ہے مرنا، اور پھر جو گزرتے ہیں نا وہاں سے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا، گزرنے والے گزر رہے ہیں، ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک کار جا رہی ہے، گاڑی جا رہی ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، اس کے اندر سونگ بج رہے، گانے بج رہے، لیکن جیسے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں نے گانوں کو بند کر لیا، ذرا سی دیر کے لیے دل گھبرا گیا، مرنے والے کو دیکھا، ذرا سی دیر کے لیے دل گھبرا گیا، لیکن جب 5 کلومیٹر آگے بڑھے سب پیچھے کا پیچھے چھوڑ گئے، بھول گئے، آگے پھر وہی میوزک، پھر وہی تھرکنا، پھر وہی سب کچھ۔ یہی ہوتا ہے نا، 5 کلومیٹر آگے نکلے، پیچھے موت کو چھوڑ کر گئے، بھول گئے۔ ہم نے سمجھ لیا بڑا آسان ہے مرنا، مگر نہیں میرے پیارے، اتنا آسان نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کیا ہے موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک زندہ بکری، اس کی کھال کو یوں کھینچ کے اتارا جائے، زندہ بکری کی کھال کو جب کھینچا جائے تو جتنی تکلیف اس بکری کو ہوگی اس سے کہیں زیادہ موت کے وقت میں مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان بارگاہوں میں آ کر موت کو یاد کرو اور کرو توبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اے رب لم یزل ولا یزال، مولا مجھے یہ بتا موت کے وقت میں انسان کو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیسے سمجھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا مولا مثال سے سمجھا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک ہانڈی لو، اس کے اندر ایک پرندہ رکھو، نیچے سے آگ روشن کر دو، اوپر سے اس ہانڈی کا منہ بند کر دو، اس
اس کا ڈھکن بند کر دو. اب پرندہ ہانڈی کے اندر, نیچے سے آگ جل رہی ہے, آگ روشن ہے, اوپر سے اس کا منہ بند ہے. اس پرندے کو کیسی تکلیف ہوگی, نہ اسے جینے دیا جا رہا ہے نہ اسے مرنے دیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جتنی تکلیف اس پرندے کو اس وقت میں ہوتی ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ موت کے وقت میں مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے مرنا, اتنا آسان نہیں ہے مرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر, آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے, موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت یہ بتاؤ, جب تم روح قبض کرنے جاتے ہو تو مومن کی روح قبض کرنے جاتے ہو تب کیا شکل و صورت ہوتی ہے؟ نیک پارسا کی جب تم روح نکالتے ہو تب تمہاری کیا شکل و صورت ہوتی ہے؟ اور جب تم گناہگار کی روح نکالتے ہو, جب کافر کی روح نکالتے ہو تب شکل و صورت کیا ہوا کرتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ملک الموت کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر چہرہ دوسری طرف کرو, ابھی دکھاتا ہوں. آپ نے چہرہ دوسری طرف کیا. ملک الموت نے کہا اللہ کے پیغمبر اب ذرا مجھے دیکھ لو. جیسے ہی آپ نے دیکھا ایک نورانی بڑا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ, کیسی خوبصورتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پیشانی سے نور نکل رہا ہے, آنکھوں سے نور نکل رہا ہے, دانتوں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں, نور نکل رہا ہے, اتنا ماحول خوشگوار ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ملک الموت نے کہا جب میں ایمان والوں کی, مومنوں کی, پرہیزگاروں کی روح نکالنے جاتا ہوں اس حال میں جاتا ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا اس حال میں کوئی تمہیں دیکھ لے تو وہ تمہیں دیکھ کر جنت کو بھول جائے گا. تمہاری اس خوبصورتی اور اس حسن کو دیکھ کر اسے جنت کی تمنا نہیں رہے گی. مومن کی روح نکالتے ہیں, مگر جب کسی کافر کی اور گناہگار کی روح نکالنے جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ذرا دکھاؤ وہ شکل بھی کیسی ہے. ملک الموت نے کہا ذرا چہرہ دوسری طرف کرو. اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف کیا. ملک الموت نے کہا اللہ کے پیغمبر ذرا مجھے دیکھ لو. جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, اے میرے عزیزو غور کرو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شکل دیکھی بڑی خوفناک, بڑی خطرناک. کیسی شکل؟ آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, ہاتھوں سے آگ کے شعلے, منہ کے اندر سے آگ کے شعلے. بڑا ڈراؤنا چہرہ ہے, لمبے لمبے کان اور دانت ہے, اور سر دیکھو تو آسمان کی بلندی پر, پیر دیکھے تو تحت الثری میں بڑے لمبے لمبے ناخون ہیں. آگ جسم سے نکل رہی ہے, شعلے نکل رہے. اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم نے جیسے ہی دیکھا تاب نہ لا سکے, بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا تو ملک الموت اپنی اصلی حالت میں کہا کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت اگر کوئی تمہاری اس حالت کو دیکھ لے, جس حالت میں تم گناہگاروں کی, کافروں کی روح نکالنے جاتے ہو, اگر اس حالت میں کوئی تمہیں دیکھ لے تو تمہیں دیکھنے کے بعد میں وہ جہنم کا عذاب بھول جائے گا. اتنی ڈراؤنی شکل دیکھ کر وہ یہی ہلاک ہو جائے گا اور اسے جہنم کا عذاب اب کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یعنی اسے تمہاری شکل دیکھ کے جہنم کا عذاب دکھ جائے گا. اتنی خطرناک شکل. فکر کریں بھائی, مرنا. قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اش ما شئت فإنک میت واحب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بلبل سدرہ آ گئے, طائر سدرہ آ گئے, جبرائیل امین
ندب کا مرقع بن کے بالوں پر سمیٹے آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے, جو سانسیں عطا کی ہے, چاہے جیسے زندگی گزارے مگر اتنا یاد رکھے ایک دن مرنا ضرور ہے. مرنا ہے بندہ موت کی فکر کرے, موت کی فکر کرے. آخری باتیں ذرا توجہ سے دل سے سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ جب تم میری روح نکالنے آؤ, جب میری روح قبض کرنے آؤ تو پہلے مجھے اطلاع دینا, پہلے مجھے خبر بھجوانا. کسی کو خبر آتی ہے, پتا ہے کب آ جائے موت؟ بولو بھائی, پریشان اگر ہو گئے ہوں تو ختم کریں یا دو تین باتیں اور سنائیں. کسی کو پتا نہیں موت کب آ جائے, مگر اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے. ہمارے دل سخت ہو گئے, ہم بھول گئے نا موت کو. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے جب ہم جنازہ لے کے جاتے ہیں قبرستان میں, وہاں ہم مذاق کرتے ہنستے ہیں. اپنے محلے کے پڑوس کے خاندان کے بوڑھے بزرگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں چچا آج انہیں دفن کرنے آئے ہیں, اب اگلا نمبر تمہارا لگنے والا ہے. اور کئی بار ہم نے دیکھا نمبر لگانے والوں کے نمبر لگ گئے, جو دوسروں کا نمبر لگانے چلے تھے ان کے نمبر لگ گئے. کیونکہ کبھی کبھی پکے ہوئے پھل ڈالی پہ رہ جاتے ہیں اور کچے پھل ٹوٹ کے نیچے گر جاتے ہیں. دوسروں کی موت کا وقت بتانے والے, کہنے والے, نمبر لگانے والے کہنے والے اگلا نمبر تمہارا ہے. نہ جانے کتنے دیکھے, بڑے کڑیل جوان تھے, طاقت تھی جسم کے اندر, مگر لمحوں میں بکھر گئے. دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے, وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے. بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی, ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے. وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا, مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے. اللہ بھائی سمجھیں زندگی کی اہمیت. ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی. تم روز کلام پاک پڑھو, سانسوں میں مہک آ جائے گی. مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا, اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت جب میری روح نکالنے آؤ مجھے پہلے خبردار کرنا, اطلاع دینا. اللہ کہا ٹھیک ہے اطلاع دوں گا. چلے گئے. پھر وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن آئے ملک الموت, کہنے لگے آپ کا وقت پورا ہو گیا. ملک الموت آئے اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر چلیے موت کا وقت آ گیا, وقت پورا ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تم سے کہا تھا مجھے خبردار کر دینا, پہلے بتا دینا, اطلاع دینا, لیکن تم نے کوئی اطلاع نہیں دی. ملک الموت نے کہا نہیں حضور میں نے 3 بار خبریں بھیجی, 3 بار میں نے آپ کو قاصد بھیجا, خبریں بھیجی, اطلاع دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اطلاع ہی نہیں ملی. کہ نہیں حضور اطلاع ملی آپ کو. کیا؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہر انسان کو 3 خبریں بھیجی جاتی ہیں, 3 بار خبردار کیا جاتا ہے. پہلی خبر یہ ہوتی ہے وہ بچے سے بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, یعنی اب سمجھ لے ہر دن جو آگے جا رہا ہے موت کی طرف جا رہا ہے. پہلی خبر. جی.
کہنے لگے دوسری خبر یہ تھی کالے بال سارے سفید ہو گئے، سفیدی آ گئی۔ یہ دوسری خبر سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہر دن موت کی طرف جا رہا ہوں، موت کا وقت آنے والا ہے۔ تیسری خبر کیا؟ تیسری خبر یہ جوانی سے بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا۔ یہ بڑھاپا بھی علامت ہے، نشانی ہے، یہ بھی خبردار کرتا ہے او بندے اب تو سمجھ لے، جوانی گئی تو بڑا ہوا، پہلے بچپن گیا پھر جوانی چلی گئی، کالے بال سفید ہوئے پھر بھی نہ سمجھا، اب تو سمجھ لے جسم کی طاقت چلی گئی، کمر سیدھی تھی جھک گئی، اب تو اللہ کو یاد کر لے، توبہ کر لے کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اتنا سب ہو پھر بھی بندہ توبہ نہ کرے، پھر بھی شرابیں پی۔ آج شراب تو اس قدر عام ہو گئی ہمارے معاشرے میں، لوگ فیشن کے نام پہ پی رہے ہیں، بیئر کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، ماڈرنٹی کے نام پہ، کہہ رہے ہیں ہم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہم بیئر پیتے ہیں، یہ جوس ہے پھلوں کا صحت بنانے کے لیے، کیونکہ جو موبائلوں میں دیکھتے ہیں وہی تو کرتے ہیں نا۔ ساری قوم تو موبائل کی دلدادہ ہو گئی نا، چھوٹے چھوٹے بچے اب موبائل چلا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ برابر جانتا ہے کہ اس پہ انگلی کیسے مارتے ہیں، فوٹو کہاں سے کھلتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے، بولو۔ ارے میاں حد ہو گئی، ساری قوم تو ناچنے گانے پہ لگ گئی، قوم کا بچہ ناچنے گانے پہ لگ گئے، بولو سچی بات نہیں ہے کیا؟ سچی بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ریل بنا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ویڈیوز، اور ہمارے نوجوان اللہ رحم کرے اپنی بہنوں کو ناچتا ہوا دیکھ کے موبائل پر بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ جسے دیکھو موبائل پہ ریل بنا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ساری قوم ناچنے میں لگ گئی۔ اور بھیا ہم نے دیکھے بڑے بڑے کالے لوگ موبائل پہ جب ویڈیو آتی ہے تو بڑے گورے نظر آتے ہیں، جی جی ایسا فلٹر آ رہے ہیں نا، اس میں ایک فلٹر لگاتے ہیں پورا آدمی بدل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، سامنے ملو کچھ اور ہے اور موبائل میں دیکھو کچھ اور ہے، اتنا گورا بنا دیتے ہیں، اتنا خوبصورت بن جاتا ہے آدمی، حیران۔ یہ ٹی ویوں میں، یہ سیریلز میں، یہ ڈراموں میں، یہ فلموں میں، یہ موبائلوں میں، یہ ناچنا گانا، یہ جو سب ہو رہا ہے، ان کا میک اپ، میرے بھائی آدمی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا موبائل میں، ٹی وی میں، ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے۔ ہاں اتنا خوبصورت آدمی نہیں ہوتا جتنا ویڈیو میں، موبائل میں دکھایا جاتا ہے، مگر اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے۔ بڑی ہوتی بات، ساری قوم ناچنے میں لگی ہے، ساری قوم، بچے تباہ ہو گئے، ناچ رہے ہیں، رات دن جو موبائل میں دیکھ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، انہیں موبائلوں میں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ شراب پینا، یہ بیئر پینا، یہ ماڈرنٹی ہے۔ سنو مدینے کے تاجدار کا فرمان، سنو والی کونین نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا فرماتے شراب بڑی گندی چیز ہے، حضور نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ اور کتنی گندی چیز ہے، آقا نے فرمایا ایک قطرہ شراب اگر کسی کے حلق سے اتر جائے، ایک قطرہ شراب حلق سے اتر جائے، آقا نے فرمایا 40 روز تک اس بندے کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ یہ گندی چیز، یہ شراب، ماڈرنٹی کے نام پر شراب کو بیئر کہہ کے پینے والوں خدا کے لیے توبہ کرو، ماشاءاللہ۔ جوا کھیلنے والوں خدا کے لیے توبہ کرو، سود کھانے والوں خدا کے لیے توبہ کرو۔ حضور نے فرمایا میں نے معراج کی شب بہت سارے مناظر دیکھے، ایک منظر ایسا دیکھا، کچھ لوگ میں نے دیکھے جہنم میں عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، زہریلے کیڑے ان کے پیٹوں کے اندر، بڑے بڑے پیٹ۔
میرے آقا نے جبرائیل امین سے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیٹ اتنے بڑے، کتنے بڑے؟ حضور فرماتے اتنے بڑے پیٹ کہ جتنے بڑے مکان ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، اللہ اور ان کے اندر سانپ، زہریلے کیڑے، بچھو ان کے اندر۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ بلبل سدرا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، انہوں نے حرام کی دولت کھائی، سود کھایا، آج اللہ نے اس حرام کے ہر نوالے کو ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو میں تبدیل کر دیا ہے۔ کریں توبہ کریں، خدا کے لیے توبہ کریں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج توبہ کریں، اولیاء کی زندگیاں یہ پیغام دیتی ہیں، ان کا دامن پکڑیں اور توبہ کریں۔ پہلی صفت ولی کی کیا؟ وہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کا راستہ بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ دوسری صفت اس کے بعد میں فرمایا العابدون، ولی وہ جو عبادت کیا کرتا ہے، ولی وہ جو عبادت کرے، اور جس کا عبادت سے کوئی رشتہ نہ ہو وہ ولی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ولیوں کی پہچان ہے، یہ ولیوں کی علامتیں ہیں۔ جو عبادت نہ کرتا ہو وہ کیسا ولی، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ کیسا ولی۔ میرے عزیزوں باتیں بہت ہیں، اور یہ میں اگر صفات بیان کرتا چلے جاؤں تو بہت وقت درکار ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ آج میں نے یہ پہلی ایک خوبی ولی کی بیان کی کہ توبہ کرنے والا اور توبہ کا راستہ دکھانے والا۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، آگے کی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ آگے کبھی پھر موقع ملا تو اس سے آگے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو کو قبول فرمائے، مجھے آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ ایک مطلع ایک شعر میرا ذرا سن لیں، محبت سے مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، تنی ہے نور کی چادر، تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، مچھی ہے دھوم سدرا پر، مچھی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں، مچھی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلسل ہو رہی ہے آسمان سے نور کی بارش، واہ واہ، مسلسل ہو رہی ہے آسمان سے نور کی بارش، مسلسل ہو رہی ہے آسمان سے نور کی بارش، مسلسل ہو رہی ہے آسمان سے نور کی بارش، سراپا نور کے پیکر، سراپا نور کے پیکر میرے سرکار آئے ہیں، سراپا نور کے پیکر میرے سرکار آئے ہیں، مچھی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار